بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ زندگی میں ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ شخص بالکل مغفور ہو جاتا ہے، بخشا بخشایا ہو جاتا ہے۔ یہ حج کی بڑی فضیلت ہے۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو حج افراد ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہے۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب احرام باندھے تو صرف حج کا احرام باندھے۔ مثلا ہندوستان سے کوئی حج کے لیے جا رہا ہے اور اس نے ایئرپورٹ پہ احرام باندھا تو اس نے حج کا احرام باندھا، تو اب وہ محرم ہو گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہ وہاں احرام سے نہیں نکل پائے گا، احرام ہی کی حالت میں رہے گا جب تک کہ ایام حج نہ آ جائیں۔ 8ویں تاریخ سے جو ایام حج شروع ہوتے ہیں، 5 دن جو حج کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں جب تک وہ حج نہیں کر لے گا، یعنی وقوف عرفہ کے بعد رمی جمار ہے اور پھر طواف زیارت ہے، حلق ہے، ان چیزوں کو کر لے گا تو حلق کے بعد اب وہ احرام سے نکلے گا، اس سے پہلے احرام سے نہیں نکل سکتا۔ تو حج افراد کا خلاصہ یہ ہوا کہ صرف اور صرف حج کا احرام باندھا جائے، جب تک حج نہیں کر لے گا وہ احرام سے نہیں نکل سکے گا۔ اور حج قران کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جائے۔ وہ یہ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی بھی اور حج کی بھی، یہ تو اس طور پر وہ دونوں کا احرام گویا کہ اس نے باندھ لیا۔ اور وہ مکے پہنچ کر کے سب سے پہلے عمرہ کرے گا اور پھر عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے نہیں نکلے گا، احرام ہی کی حالت میں رہے گا جب تک کہ وہ حج نہ کر لے۔ یہ ہوا حج قران۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان سے جانے والا، پاکستان بنگلہ دیش سے جانے والا صرف عمرے کا احرام باندھے، عمرے کی نیت کرے اور وہاں پہنچ کر کے عمرہ کر لے اور پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ جب پھر 8ویں تاریخ آئے تو اس میں حج کا احرام باندھے اور حج کر لے۔ یہ حج تمتع ہے۔ عام طور سے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان کے ان جگہوں کے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہوئیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حج میں گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔